یہ سفر 18 جون 2023 کو شروع ہوا تھا، جس میں ٹائٹینک کو دیکھنے کے شوقین 5 افراد شامل تھے۔ یو ایس کوسٹ گارڈ نے ٹویٹر پر لکھا کہ 21 فٹ لمبا بحری جہاز، جسے ٹائٹن کا نام دیا گیا ہے، اتوار کی صبح اپنے کنٹرول سینٹر سے رابطہ منقطع کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ میں اس کے طے شدہ غوطے میں ٹائٹن کو کینیڈا کے ایک مہم جوئی جہاز پولر پرنس نے نیو فاؤنڈ لینڈ میں سینٹ جانس کے جنوب میں تقریباً 435 میل 380 سمندری میل کے فاصلے پر تعینات کیا تھا، جو کہ مشہور جہاز کے تباہ ہونے کی جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ لاپتہ جہاز اوشن گیٹ کی ملکیت ہے، جو ریاست واشنگٹن میں واقع ایک کمپنی ہے جو سمندری فرش سے ٹائٹینک کی باقیات کو دریافت کرنے کے لیے پانی کے اندر سفر کی پیشکش کرتی۔ اوشن گیٹ جہاز کے زوال کا ایک بڑا تاریخ ساز ہے اور اس نے پہلی بار فل سائز کے ڈیجیٹل اسکین کا اشتراک کیا ہے۔ مئی میں ملبے کی جگہ۔ سوال یہ ہے کہ جہاز کیوں غائب ہوا؟ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ آبدوز نے مہم کے جہاز پر اپنے کنٹرول عملے کے ساتھ رابطہ کیوں منقطع کیا۔ اپنے آغاز سے پہلے، اوشن گیٹ نے کہا کہ وہ اس مہم کو انجام دینے کے لیے ضروری مواصلات کے لیے سیٹلائٹ پر مبنی انٹرنیٹ کمپنی پر انحصار کرے گا۔ ایک آسٹریلوی محقق کے مطابق، دی کانورسیشن کے لیے لکھنے والے ایک آسٹریلوی محقق کے مطابق، پانی کے اندر صوتی پوزیشننگ پر انحصار کرنے والا متنی پیغام پر مبنی نظام عام طور پر ٹائٹن کو کنٹرول جہاز کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق، اوشن گیٹ کا کہنا ہے کہ اس کے جہاز کچھ بنیادی ہنگامی طبی سامان اور 96 گھنٹے کی زندگی کی مدد سے لیس ہے۔ سی بی ایس سنڈے مارننگ کے نامہ نگار ڈیوڈ پوگ کے مطابق، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اوشن گیٹ کی آبدوز گم ہوئی ہو۔ جہاز میں کون سوار تھا؟ امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق، ٹائٹینک ٹورنگ جہاز میں ایک پائلٹ اور 4 معاوضہ مسافر تھے، جنہیں مشن ماہرین کہا جاتا ہے۔ مشن کے ماہرین باری باری سونار کے آلات کو چلاتے ہیں اور غوطہ لگانے کے لیے ضروری کام انجام دیتے ہیں۔ ایکشن ایوییشن، ایک کمپنی جہاں ہارڈنگ بطور چیئرمین کام کرتی ہے، کے ایک بیان کے مطابق، ان ادائیگی کرنے والے مسافروں میں برطانوی تاجر ہمیش ہارڈنگ بھی تھے۔ ہارڈنگ کے پاس 3 گنیز ورلڈ ریکارڈز شامل ہیں، جن میں ایک جہاز کے ذریعے سمندر کی مکمل گہرائی 2.88 میل میں سب سے طویل دورانیہ 4 گھنٹے 15 منٹ شامل ہے۔ اس نے قطب جنوبی تک بھی ٹریک کیا، 48 گھنٹے سے بھی کم وقت میں زمین کا چکر لگایا اور بلیو اوریجن کے نیو شیپرڈ راکٹ میں خلا کا دورہ کیا۔ لیے مشہور پاکستانی خاندان کے 2 افراد بھی اس جہاز میں سوار تھے۔ پوگ، جس نے گزشتہ موسم گرما میں ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے اوشن گیٹ مہم پر سفر کیا تھا، نے یاد کیا کہ کنٹرول روم تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے تقریباً 3 گھنٹے تک تباہ شدہ لائنر کو تلاش کرنے میں مدد کرنے میں ناکام رہا۔ اس سال فرق یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا جہاز سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، پوگ نے NPR کو بتایا۔ وہ ذیلی تک بھی نہیں پہنچ سکتے اور یہ واقعی خوفناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خراب موسم اور میکینیکل مسائل جیسے عوامل کا مطلب ہے کہ مہنگی قیمت کے باوجود آبدوز جہاز شاذ و نادر ہی ٹائٹینک تک پہنچتے ہیں۔ پوگ نے کہا کہ اس سیزن میں 0 کامیاب غوطہ خور دیکھا گیا ہے۔ ایک ماہر نے انکشاف کیا ہے کہ پچھلے ہفتے ٹائٹینک کے ملبے کے نیچے 5 افراد کی موت کے بعد ایک آبدوز کیوں تباہ کن دھماکہ کا شکار ہو سکتی ہے۔ ایک زیر سمندر روبوٹ نے اتوار کو لاپتہ ہونے کے بعد ٹائٹینک کے کمان سے تقریباً 487 میٹر کے فاصلے پر اوشن گیٹ کے ٹائٹن آبدوز جہاز کا ملبہ 3.8 کلومیٹر کی گہرائی میں پایا۔ آبدوز 5 غوطہ خوروں کے ساتھ ٹائٹینک کے ملبے کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوئی تھی، لیکن ٹائٹینک کے ملبے کو تلاش کرنے کے لیے اس کے اندر موجود تھے۔ غوطہ خوری میں 1 گھنٹہ 45 منٹ تک امریکی کوسٹ گارڈ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس نے 5 آدمیوں کے ساتھ شمالی بحر اوقیانوس کی گہرائیوں تک سفر کیا تھا، لیکن امریکی کوسٹ گارڈ نے نتیجہ اخذ کیا کہ اسے اتنی گہرائیوں پر تباہ کن دھماکہ کا سامنا کرنا پڑا، جس سے اندر موجود لوگوں کو بچانے کی کوئی امید ختم ہو گئی۔ جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کرنے ایک ماہر نے انکشاف کیا ہے کہ پچھلے ہفتے ٹائٹینک کے ملبے کے نیچے 5 افراد کی موت کے بعد ایک آبدوز کیوں تباہ کن دھماکہ کا شکار ہو سکتی ہے۔
ایک زیر سمندر روبوٹ نے اتوار کو لاپتہ ہونے کے بعد ٹائٹینک کے کمان سے تقریباً 487 میٹر کے فاصلے پر اوشین گیٹ کے ٹائٹن آبدوز جہاز کا ملبہ 3.8 کلومیٹر کی گہرائی میں پایا۔ آبدوز 5 غوطہ خوروں کے ساتھ ٹائٹینک کے ملبے کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہوئی تھی، لیکن ٹائٹینک کے ملبے کو تلاش کرنے کے لیے اس کے اندر موجود تھے۔ غوطہ خوری میں 1 گھنٹہ 45 منٹ تک امریکی کوسٹ گارڈ سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ اس نے 5 آدمیوں کے ساتھ شمالی بحر اوقیانوس کی گہرائیوں تک سفر کیا تھا، لیکن امریکی کوسٹ گارڈ نے نتیجہ اخذ کیا کہ اسے اتنی گہرائیوں پر تباہ کن دھماکہ کا سامنا کرنا پڑا، جس سے اندر موجود لوگوں کو بچانے کی کوئی امید ختم